بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مُدِحْتَ فَلَا لِتَكْسِبَ رِفْعَةً لِلشَّاكِرِينَ عَلَى الْإِلَٰهِ ثَنَاءُ. مدح یمدح تعریف کرنا، کسبہ یکسبو کو معنی حاصل کرنا، رفعت یہ اس میں مصدر ہے ارتفاع کا. ارتفاعن کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، ارتفاع کا معنی اور اسی سے اس میں اسم ہے رفعت، اس کا معنی بلندی. للشاکرین یہ خبر مقدم ہے، علی الالہ ثنا سے متعلق ہے اور ثنا مبتدا مؤخر ہے. اور جب تیری تعریف کی جائے تو اس لیے نہیں تیری تعریف کی جاتی ہے کہ تو اس سے رفعت اور بلندی حاصل کرے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شکر گزار لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یعنی تیری جو تعریف کی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس سے تیرا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، بلکہ تعریف کرنے والا تیری تعریف اس لیے کرتا ہے تاکہ تیرے مادحین تیری تعریف کرنے والوں کے زمرے میں اس کا شمار ہونے لگے اور تیری تعریف کرنے کا اسے شرف حاصل ہو جائے. جیسے کہ شکر گزار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف، ان کے حمد و ثنا کا محتاج ہے اور اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. وَإِذَا مُطِرْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُجْدِبٌ يُسْقَى الْخَصِيبُ وَتُمْطَرُ الدَّأْمَاءُ. مطرا یمطر اور امطرا یمطر امطارن باب نصرہ اور افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے برسنا. امطرت السماء برسنا، بارش ہونا. اور مجدب اجدب اجدابا، اجدب المکان و اجدبت الارض اس کا معنی ہوتا ہے قحط زدہ ہونا. اور اجدبت السنہ کا معنی ہوتا ہے قحط سالی آنا. خصیب کا معنی سرسبز و شاداب زمین، اور دعما کا معنی سمندر، بحر، دریا. اور جب تیری سرزمین پر بارش ہوتی ہے، مطرتا یہاں پر حذف ہے ایک لفظ اور اصل عبارت ہے وَإِذَا مُطِرَتْ أَرْضُكَ. اور جب تیری سرزمین پر، تیرے ملک پر بارش ہوتی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ قحط زدہ ہے، کیونکہ سرسبز و شاداب زمین پر اور دریا پر بارش ہوتی ہے. یعنی تیری سرزمین، تیرے ملک پر جو بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قحط زدہ ہے، بلکہ حسب عادت بارش ہوتی ہے. اس لیے کہ سرسبز و شاداب زمین اور دریا میں بھی بارش ہوتی ہے، حالانکہ ان دونوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لم تحکی نائلک السحاب وانما حمت به فصبیبها الرحضاء. حکا یحکی کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا. نائل کا معنی عطیہ، بخشش، سخاوت. صحاب جمع ہے واحد صحابہ اور اس کی جمع صحب ہے.
حما یا حمو کا معنی گرم کرنا، حما کا معنی بخار، اور حما یا حما بخار زدہ ہونا۔ سبیب سبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا، سبیب بمعنی مسبوب انڈیلا ہوا، اور سبیب السحاب بمعنی بارش۔ رحضہ بخار کے بعد جو پسینہ آتا ہے اسے رحضہ کہا جاتا ہے، اس پسینے کو۔ بادلوں نے تیرے عطیہ تیری سخاوت کی نقل نہیں کی، اور انہیں تو اس کی وجہ سے بخار آ گیا، چنانچہ اس کی بارش بخار کا پسینہ ہے۔ یعنی تیرے عطیات بادلوں کی بارش سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو بادل نے تیری سخاوت کی نقل نہیں کی ہے، بلکہ تیری جود و سخا کو دیکھ کر حسد میں بادل کو پسینہ بخار آ گیا، اور یہ جو بارش ہے یہ اسی کے بخار کا پسینہ ہے۔ لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حیاء۔ لقیہ یلقا ملاقات کرنا۔ هذا الوجه سے مراد ممدوح کا چہرہ ہے، وجہ ممدوح، اور شمس و نہارنا یہی سورج جس کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے۔ وجہن یہ موصوف ہے، لیسا فیہ حیاء پورا جملہ اسی کی صفت ہے۔ ہمارے دن کے سورج نے اس تابناک چہرے سے ملاقات نہیں کی، مگر ایسے چہرے کے ساتھ جس میں ذرا سی حیا نہیں۔ یعنی ممدوح کا چہرہ نہایت حسین و جمیل اور سورج سے کہیں زیادہ چمکدار، تابناک ہے، روشن ہے۔ تو سورج کو چاہیے تھا کہ اپنا عیب چھپانے کے لیے طلوع نہ ہوتا، لیکن کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت اور روشن چمکدار چہرہ اس دنیا میں موجود ہے میرے ممدوح کا، تو اس کے باوجود وہ طلوع ہوتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی بے شرمی ہے۔ فَبِأَيِّمَا قَدَمٍ سَعَيْتَ إِلَى الْعُلَا قُدُمُ الْهِلَالِ لِأَخْمَصَيْكَ حِذَاءُ۔ سعی یسعی دوڑنا، جانا، اور بِأَيِّمَا قَدَمٍ با جارہ ہے، اور ایون اس میں استفہام برائے تعجب ہے، ما زائدہ ہے، قدم کی جمع اقدام۔ ادم یہ ادیم کی جمع ہے، ادیم کا معنی ہوتا ہے کھال، چمڑا، ظاہری حصہ۔ اسی سے ادیم الارض ہے، روئے زمین، اور ادیم السماء آسمان کی نچلی سطح۔ ہلال کا معنی چاند، ہلال کی جمع اہلہ ہے۔ اخمس سے تثنیہ کا صیغہ اخمسین ہے، نون اضافت کی وجہ سے گریا ہے، اس کی جمع خامس ہے۔ اخمس قدم کے تلوے میں جو نچلا حصہ ہوتا ہے، گہرا حصہ ہوتا ہے، زمین سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور پورے تلوا اور قدم کو بھی اخمس کہا جاتا ہے۔ حذاء کی جمع احذیہ، حذاء کا معنی جوتا۔ قدم الہلال لأخمصیک حذاء یہ جملہ دعائیہ ہے۔ تو کس قدم سے بلندی کی طرف گیا؟
چاند کی کھال تیرے قدموں کا جوتا ہو، یعنی تو اتنے بلند مقام پر فائز ہوا، تیرا مرتبہ اتنا بلند ہے، اس بلند مقام پر تو کیسے پہنچا؟ چاند کی کھال تیرے قدموں کا جوتا ہو، یعنی اللہ تعالی ایسا بلند مرتبہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اور آسمان تیرے زیر قدم رہے، جو بلند مرتبہ تجھے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی تیرے اس بلند مرتبے کو باقی رکھے کہ آسمان تیرے زیر قدم رہے، یعنی یہ اس بلند مقام کے لیے زوال نہ ہو۔ وَلَكَ الزَّمَانُ مِنَ الزَّمَانِ وِقَایَةٌ وَلَكَ الْحِمَامُ مِنَ الْحِمَامِ فِدَاءٌ۔ وقایہ کا معنی ہوتا ہے ڈھال، وقایتی کا معنی ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا۔ وقایہ جس کے ذریعے حفاظت کی جائے، اسی سے سپر ڈھال کو بھی وقایہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے میدان جنگ میں لڑنے والا اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے وار سے بچتا ہے۔ حمام کا معنی موت، اور حما یحمو، حم اللہ الامر بمعنی قدر ہو، مقدر کرنا، اور موت بھی ان میں سے ہے جسے اللہ نے مقدر فرمایا ہے۔ زمان سے مراد حوادث زمانہ ہے، اور زمانہ اپنے حوادث سے تیرا سپر بنے اور موت اپنے صدمات سے تجھ پر قربان ہو جائے، یعنی زمانہ اپنے حوادث سے، تیری ہلاکت سے پہلے زمانہ خود ہلاک ہو جائے اپنے حوادث سے، اور تیری موت سے پہلے خود موت کو موت آ جائے۔ لو لم تکن من ذل ورلد من کہو عقیمت بمولد نسلها حواء۔ ذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور الذی میں ایک لغت ہے۔ عقیمہ عقم و بانجھ ہونا، ناقابل تولید ہونا، نسل کا معنی ذریت، اولاد۔ مولد یہ مصدر میمی ہے ولادت کے معنی میں۔ عقیمت یہ جزا ہے لوگ کی۔ اگر تو اس مخلوق سے نہ ہوتا جس کا وجود تیری ہی ذات سے ہے، تو حوا اپنی اولاد، اپنی نسل کی پیدائش سے بانجھ رہتی۔ اگر اے ممدوح تو اس مخلوق سے نہ ہوتا جو تیری ہی ذات سے ہے، تو حوا اپنی نسل کو پیدا کرنے سے بانجھ رہتی۔ یہ شعر نہایت قبیح ہے۔ اگر یہی شعر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہوتا تو بہت عمدہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے سارا جہان بنایا گیا۔